پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک بار بلایا تھا 100 بار بلائیں گے ایک بار بلایا تھا مرید میرا نام جب تک نہیں لے سکتا جب تک میں اسے یاد نہ کر لوں دیکھیں ہر ایرے غیر نتو غیروں کی منہ میں غوث پاک کا نام نہیں آ سکتا سمجھ رہے نا تو الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ سب دیوانے بیٹھے ہیں غوث پاک کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ دیکھیں اکثر میرا ہوتا یہ ہے کہ 3 بجے بعد میری آواز کھلتی نہیں ہے آج الحمدللہ تمام اچھا آپ شبیر بھائی کا الٹا ہے 3 بجے کے بعد شبیر بھائی کی آواز کھلتی ہے لیکن الحمدللہ کرم ہے غوث پاک کا کہ اتنا پڑھ لیا لیکن ابھی مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ مرید لا تک تسلی دی غلام کا قیامت تک رہے بے خوف بلا غوث اعظم کا رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا بھائی سچ بتاؤ یہ منقبت کون کون سن چکے ہیں کون کون سن چکے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے میں یوٹیوب میں وغیرہ سن چکے ہوں گے نا یاد ہے نا سب کو یاد بھی ہے نا ہے ہاں ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ 15 ملین الحمدللہ ویوز ہو چکے ہیں یہ کرم ہے غوث پاک کا کہ تمام دنیا بھر میں مجھے بس اسی منقبت سے جانتے ہیں الحمدللہ کرم ہے تو مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ شبیر بھائی ساتھ میں المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا بنایا ہے دست علی سر دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث نے ٹوکر میں میرے غوث نے ٹوکر میں مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر 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 کون اسی در سے تقدیر بنائی ہے کون اسی در سے تقدیر بنائی ہے ہم نے بھی اسی در سے تقدیر بنائی ہے بغداد سوریا کی ہر بات ڈالی گئے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی گئے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر یا غوث الورا یا غوث الورا یا غوث الورا شیخ جیلا یہ اشعار مل کے پڑھنا ہوگا ہر فکر سے تم ہو آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ
شگر سے اگر تم کو ولیوں کے شگر سے اگر تم کو خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ پیران پیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک واقعہ ہے میں پیش کر دوں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے کہتے سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے خضر علیہ السلام کا کام کیا ہے ان کا جاب کیا ہے تو ان کا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرنا کیا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرنا یہاں کے ولی کو وہاں بھیج دیا وہاں کے ولی کو یہاں بھیج دیا تو خضر علیہ السلام غوث پاک کی بارگاہ میں بھائی غور سے سنیں آ کر کہنے لگے کہ حضور فلانی جگہ کا ایک ابدال کا انتقال آج ہو چکا ہے تو میں وہاں اس جگہ کا ابدال میں کسے بناؤں وہاں کا میں ابدال کس کو بناؤں تو غوث پاک سرکار کہنے لگے کہ میرے دروازے کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے میرے دروازے کے پیچھے ایک چور چھپا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں میرا جبہ ہے اسے پکڑو لے جاؤ اور ابدال بنا دو تو جیسے ہی خضر علیہ السلام اسے پکڑے تو وہ غوث پاک کے دامن میں آ گیا آ کر کہنے لگا حضور میں معذرت چاہتا ہوں میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا آپ مجھے ابدال بنا رہے تو غوث پاک کہنے لگے تو اب تک چوری سنبھالتا تھا اب تجھے ابدالیت سنبھالنا ہے تو دیکھیں شاعر کیا کہتے ہیں جبے کو چنانے کی نیا شعر جبے کو چنانے کی نیت سے جو آیا تھا جبے کو چنانے کی نیت سے جو آیا تھا سنسان اندھیرے کا جو لاب اٹھایا یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے تم نے ہی اسے رب کا محبوب بنایا تھا پیران پیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایک بار بلایا تھا 100 بار بلائیں گے ایک بار بلایا تھا 100 بار بلائیں گے ایک روز یقین ہم بغداد کو جائیں گے بھائی بغداد شریف کون کون گئے ذرا ہاتھ اٹھائیں کون کون گئے ہیں بغداد شریف کون کون گئے کوئی نہیں ہے کیا عوام میں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر شبیر بھائی گئے میں گیا ہوں اور کوئی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ انشاءاللہ یہ منقبت کا کرم ہے یہ منقبت کی مقبولیت ایسی ہوئی ہے غوث پاک سرکار نے مجھے سال میں 2 مرتبہ بلایا یہ کرم ہے غوث پاک کا میں ان کے جالیوں میں دیکھ کے بس اسی اشعار کو میں پڑھتا ہوں ایک بار بلایا تھا 100 بار بلائیں گے ایک روز یقیناً ہم بغداد کو جائیں گے یوں بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا گیا جب آئے کوئی آفت جب آئے کوئی آفت یا غوث پکارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر شبیر بھائی اس منقبت میں نے ایک اشعار لکھا ہے وہ بھی خواجہ کے بارے میں خواجہ کی شان میں دیکھیں ایک صوفی مجھے فرمانے لگے کہ معین ویسے تو غوث پاک کی 11ویں منانے کے لیے ہر ایک کنٹری سے آدمی آتا ہے لیکن کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو میں نے بار بار قبر سے میں نے آواز سنی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ خواجہ کی بارگاہ سے کوئی آیا ہے جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہندوستان سے نہیں بلکہ خواجہ کے گاؤں سے آ رہا ہے خواجہ کے شہر سے آ رہا ہے
یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے غوث پاک نے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دیکھیں خواجہ کی شان میں میں لکھا ہوں دانا ہمیں ملتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا دانا ہمیں ملتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا نسبت ملی غوث کی احسان میرے خواجہ کا نسبت ملی غوث کی احسان میرے خواجہ کا بل کیسے لگے مگرو منگتا میرے خواجہ کا بل کیسے لگے مگرو منگتا میرے خواجہ کا بل کیسے لگے مگرو منگتا میرے خواجہ کا سارے ہند میں چلتا ہے سارے ہند میں چلتا ہے سکہ میرے خواجہ کا المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر غوث کرم کر دو غوث کرم کر دو غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو میں قادری ہوں شکر گزار بے قدیر کا میں قادری ہوں بے قدیر کا دامن کے میرے بات پیران پیر کا غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو دید کی دولت سے دامن سب کا بھر دو بس اتنی گزارش بس ایک نظر کر دو بس اتنی گزارش بس ایک نظر کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے کر دو المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو شمع سے پروان تڑپتا ہے اس کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں دیوانہ 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 سرکار غوث اعظم نظریں کروں خدا را میرا خالق کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا دیوانہ 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 میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کچھ موسے گئے پروان تڑپتا ہے اس دیوانہ میں دیوانہ بناتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو سر آئے جب فرج کروں آنکھیں بغداد نظر آئے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم پیران پیر